پھر اسی میں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک باغ ہے اور اس باغ میں مزدوری 25% اور نفع 25% ملتا ہے، کیا مزدوری اور نفع دونوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ آپ کے اپنے باغ میں جو بھی پیداوار، اس میں سے مزدوری کی حیثیت سے آپ کو جو نکالنا ہے وہ نکالنے کے بعد ہی آپ کو اپنی پیداوار میں زکوٰۃ کی مقدار دیکھنی ہے کہ ہم کو جیسے کہ بتایا گیا 5 وسق، جی احادیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، تو ہمارے آج کے حساب سے تقریباً 750 کلو اناج، چاہے وہ چاول ہو، دال ہو یا کوئی بھی اور چیز جو اگائی جاتی ہے، گرینز جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ کی اپنی پیداوار 750 کلو یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تبھی اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اس میں کتنی مقدار نکالنا ہے تو اس کے لیے 2 باتیں ہم کو بتائی گئیں کہ اگر آپ کی کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہو کر اگتی ہے یا بالکل قریب ہی میں ندی نالا بہہ رہا ہے اور اسی کے پانی سے وہ کھیتی اگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ کی محنت کم ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ مانگتے ہیں، 10% اس میں سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ 1000 کلو اگر آپ کا اناج ہوا تو اس میں سے 10% آپ کو بالکل یعنی کہ 100 کلو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے محنت کر کے پانی بہا کر اس میں اس کو سیراب کر کے کھیتی اگائی ہے تو اس میں چونکہ بندے کی محنت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کہ صرف 5%، اس پورے حصے کو 20 حصے میں تقسیم کر کے آپ صرف 5% اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی کہ 1000 کلو اگر اناج نکلا تو آپ کو صرف 50 کلو نکال دینا کافی ہوگا۔ تو یہ بہرحال یعنی کہ باغ اور اس میں جو نا اگنے والی پیداوار کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو جو مزدوری وغیرہ ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ اسے پہلے ادا کر دیں گے، اس کے بعد جو بھی بچے گا اسی میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، بشرطے کہ وہ اتنے کلو برابر پہنچے ہوئے۔